بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن خلدون، جن کا پورا نام عبد الرحمن ابن خلدون تھا، ایک مشہور مسلمان مورخ، فلسفی اور معاشیات دان تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے، جو تاریخ کے فلسفے اور سماجی علوم کے بارے میں ایک بنیادی کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ابن خلدون کی تحریروں سے ایک مختصر اور عمدہ اقتباس: تاریخ کی کتابیں صرف واقعات اور قصوں کا مجموعہ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی معاشروں کے ارتقاء، تہذیبوں کے عروج و زوال اور حکومتوں کے قیام و انہدام کے اسباب و عوامل کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کے معاشرتی تعلقات کیسے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور کیسے جغرافیائی، معاشی اور سیاسی عوامل انسانی تہذیبوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ ابن خلدون تاریخ کے بڑے دماغوں میں سے ایک دماغ تھا۔ اس نے ایک عجیب بات کہی: اگر مجھے ظالم حکمرانوں اور غلاموں میں سے کسی ایک کو مٹانے کا اختیار ملے تو میں غلاموں کو مٹا دوں گا، کیونکہ یہ غلام ہی ہیں جنہوں نے ظالم حکمران پیدا کیے ہیں۔ سوچ کی غلامی ملک و قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ بلند پایہ عالم ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ تاریخ کی بنیاد ڈالی، جزوی واقعات سے نتائج کلیہ نکالے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر بحث کی، اور آئندہ مورخین کو تاریخ کے صحیح استعمال کا طریقہ بتایا۔ ابن خلدون کا خاندان پہلے عرب سے آ کر اندلس میں آباد ہوا، پھر وہاں سے تیونس میں آ گیا، اور وہیں 732 ہجری میں ابن خلدون پیدا ہوا۔ اس نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، ادب اور تاریخ میں کمال پیدا کر لیا۔ اس کے علم و فضل کی بہت شہرت ہوئی۔ تلمسان کے بادشاہ نے پہلے اس کی بہت تعظیم کی اور اس کو اپنا کاتب مقرر کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ ایسا ناراض ہوا کہ اس کو قید میں ڈال دیا۔ 4 سال بعد بادشاہ فوت ہو گیا تو 764 ہجری میں ابن خلدون وہاں سے رہا ہو کر غرناطہ پہنچا۔ سلطان ابو عبداللہ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ ابن خلدون اپنی بقیہ عمر غرناطہ ہی میں بسر کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ پھر تلمسان چلا گیا، اور اسی کے ایک نواحی قلعے میں اس نے اپنی تاریخ اور اس کا مقدمہ لکھنا شروع کیا۔ یہ مقدمہ یورپ کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اہل علم اس کو دنیا کی چند بڑی بڑی کتابوں میں شمار کرتے ہیں۔ 4 برس تیونس میں رہ کر ابن خلدون سکندریہ ہوتا ہوا قاہرہ پہنچا، اور مشہور اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر میں علوم اسلامی کی تعلیم و تدریس میں مصروف رہا۔ اس کے علم کی شہرت نے اس کو سلطان مصر کے دربار میں پہنچا دیا۔ سلطان نے 786 ہجری میں اسے مالکیہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ اس کے عدل و انصاف اور مہارت قانون کی وجہ سے بادشاہ اور علماء سب اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس کے اہل و عیال تیونس سے جہاز میں مصر کو آ رہے تھے، اور ابن خلدون سالہ سال کے بعد ان سے ملاقات کے خیال سے بہت خوش تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ جہاز غرق ہو گیا۔ ابن خلدون کو اس حادثے سے جو صدمہ ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کاموں میں دن رات محنت سے مصروف رہا۔ 799 ہجری میں اس نے حجاز جا کر حج کیا اور واپس قاہرہ میں آ کر اپنی عظیم الشان تاریخ کتاب العبر کو مکمل کیا، اور اس کو ابی فارس سلطان عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کیا اور گراں بہا انعامات و عطایا حاصل کیے۔ اندلس اور تیونس کے لوگوں کو اس پر بہت فخر تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ابن خلدون اپنے وطن واپس آ کر رہے، لیکن مصر کی خاک کچھ ایسی دامنگیر ہوئی کہ آخر 808 ہجری میں وہیں انتقال ہو گیا۔ ابن خلدون کا ایک اور مشہور مقولہ یہ ہے کہ پرندے کا دماغ صرف 2 گرام ہے، اور وہ آزادی کی تلاش میں لگا ہے، اور کچھ لوگوں کے سر کا وزن 5 کلو ہے، اور وہ پھر بھی ذلت اور غلامی کی تلاش میں ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔